ذاکر عباسی فاضل جامع بنوری ٹاؤن کراچی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی یہ فیصل قیوم صاحب فرام سعودی عرب، انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے اسی دعا کے متعلق یہ ہے کہ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو کیا اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر دعا شرف قبولیت کو پہنچتی ہے تو کون سی ایسی دعا ہے کہ جو اس موقع پر مانگنی چاہیے؟ تو دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تمام مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیت اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ تو جو بھی بندہ بیت اللہ شریف، حرمین شریفین جائے اور جب پہلی نظر بیت اللہ پر پڑے تو اس وقت جو بھی دعا مانگے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی دعا کو شرف قبولیت ضرور ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر کون سی ایسی جامع ترین دعا مانگنی چاہیے کہ جو تمام دعاؤں کو شامل ہو اور جامع ترین دعا ہو؟ تو علماء نے لکھا ہے اور ہمیں اپنے اساتذہ نے بھی بتلایا ہے کہ اس موقع پر یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا ربا، اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ان دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرما، اور آئندہ بھی میں جو دعا مانگوں گا تو یا اللہ میری ان تمام دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمانا۔ تو اس طرح پھر یہ بندہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر جائز دعا اور ہر جائز تمنا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ فجزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء۔ جی یہ دوسرا سوال ہے، یہ بھی دعا ہی کے متعلق ہے، اور یہ سوال کیا ہے سکول ٹیچر ہیں جناب راشد عباسی صاحب فرام آبٹ آباد۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کون کون سے اوقات میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ تو دیکھیں بہت سارے ایسے اوقات ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اذان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، اور اسی طرح تلاوت قرآن مجید کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کی قبولیت کی بشارتیں آئی ہیں، اور اسی انداز میں اگر کوئی جب بندہ دیکھے کہ مرغا اذان دے رہا ہے، تو چونکہ مرغا جب اذان دیتا ہے تو وہ ایک فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، تو یہ موقع بھی بعض علماء نے دعاؤں کی قبولیت کا لکھا ہے۔ اور سب سے بہترین اور سب سے زیادہ مقبولیت والا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت یہ تہجد کا وقت ہے، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہو کر کہتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ حل من حاجت، ہے کوئی اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی تمنائیں اور اپنی جائز خواہشیں رکھنے والا کہ میں اس کی تمام جائز تمنائیں اور خواہشوں کو پورا کروں۔ حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی جو اپنے رزق کے اندر وسعت اور کشادگی چاہنے والا کہ میں اس کے رزق کے اندر وسعت اور کشادگی کر دوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تہجد کا وقت یہ سب سے زیادہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ العزیز دعا شرف قبولیت کو پہنچے گی۔ فجزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء۔ جی یہ تیسرا سوال ہے قاسم لطیف عباسی صاحب فرام سرکل بکوٹ مری، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا بالکل جائز ہے۔
اذان کے بعد جو مسنون دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة، تو اس میں آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کے وسیلے سے اور تابعین تبع تابعین اب مجتہدین بزرگان دین اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش موجود ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ یا ربا فلاں بزرگ کی بزرگی کے طفیل، فلاں بزرگ اور فلاں ولی کامل کی ولایت کے طفیل، یا اللہ فلاں تیرا برگزیدہ بندہ ہے، اس کی برگزیدگی کے طفیل میرے گناہوں کو معاف فرما، میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، میری جائز حاجتیں پوری فرما۔ تو اس انداز سے دعا مانگنے کی گنجائش شریعت مطہرہ میں موجود ہے۔ مانگنا براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے ہے، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ غیر اللہ سے براہ راست مانگنا یہ شرک ہے اور بدعت ہے، اس کی گنجائش تو شریعت میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر وسیلے کے ذریعے سے اور کسی کے طفیل اگر دعا مانگی جائے تو اس کی شریعت مطہرہ میں گنجائش موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وعندہ فی علم الکتاب۔ جی یہ ایک اور سوال ہے، فیصل ستی صاحب ایوبیہ مری، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ جمعہ کے دن کون کون سے اوقات ہیں اور وہ کون سی مقبول گھڑی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں کہ جمعہ کے دن کون سی وہ ایسی ساعت ہے، ایسی کون سی قبولیت والی گھڑی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور بضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ عربی کے دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہے، تو اس وقفے کے دوران جو بھی دعا مانگی جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ ضرور بضرور دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک، عصر تا مغرب یہ بھی جمعہ کے دن بعد از نماز عصر تا مغرب یہ بھی ایسا وقت ہے کہ جس کی قبولیت کے بے شمار اشارات قرآن اور حدیث کے اندر ملے ہیں۔ تو اس وقت میں بھی جو ہے نا دعاؤں کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو جمعۃ المبارک کا یہ دن ہمارا تہواری دن ہے، تو اس دن کو ہم زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگ کر اس کو ہم قیمتی بنا سکتے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ جی میں آخر میں آپ کو ایک ایسا نسخہ کیمیا بتانے لگا ہوں کہ جو نسخہ اکسیر بھی ہے، نسخہ کیمیا بھی ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے 8ویں پارے کی آیت ہے، سورہ انعام آیت نمبر 124، اور 8ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا مانگیں، ایک دعا مانگتے ہیں، دو مانگتے ہیں، تین، جتنی بھی دعائیں آپ مانگتے ہیں دعائیں مانگیں۔ دعائیں مانگنے کے بعد پھر اس آیت کا جو بقیہ حصہ ہے وہ پڑھیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون۔ تو یہ دونوں لفظ اللہ چونکہ یہ اسم اعظم ہے، اور تو دونوں لفظ اللہ کے بیچ میں جو بھی دعا مانگی جائے گی تو انشاءاللہ العزیز اس دعا کی قبولیت کے 100% چانسز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔